حریص ہے سوائے نمازیوں کے. ہر انسان شر کے وقت فریاد کرتا ہے سوائے نمازیوں کے. ہر انسان دولت پیسہ روک لیتا ہے سوائے نمازیوں کے. لاکھوں نمازی میں ایسے جانتا ہوں پیسہ بھی بڑا ہے اور خرچ چمنی بھی نہیں کرتے. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن نقوی صاحب مجبوری یہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے اِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے صلاۃ والوں کے، سوائے نمازیوں کے. جو حقیقت کے موتی چننے آیا ہے. 2 منٹ میرے ساتھ رہے. ہر کوئی حریص، شر کے وقت گھبرانے والا، خیر کے وقت روکنے والا. اِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر صلاۃ والے، مگر نمازی. پالنے والے کون سے؟ فرمایا الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. فرمایا وہ نمازی جو ہر وقت نماز میں رہتے ہیں. روایت نہیں پڑھی، آیت پڑھ رہا ہوں. آیت کہہ رہی ہے دائمون دائمون. اب دائم کا معنی تو سمجھتے ہو، جو دوامی 5 وقت کے نمازیوں کی بات نہیں ہو رہی. یہ ان نمازیوں کی بات ہے پہلی سانس سے لے کر آخری ہچکی تک نمازی. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. فرمایا یہ وہ نمازی ہیں ان کے مال میں سوال کرنے والے کا بھی حق ہے اور جس نے نہیں کیا اس کا بھی حق ہے. اللہ، اس کو تو میں نقوی صاحب پہلے کھول دیتا ہوں. سائل، سوال کرنے والا. کس نے کیا ہے سوال؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. سوال کیا تیرے نبی نے اور نہیں کیا تیرے زمانے کے 12ویں امام نے. تو اب تلاش کر وہ کون ہے بندہ جس کے مال میں 14 کے 14 محمد حقدار ہیں. اللہ. ہاں پہلے ہی کچھ لمحات لیٹ ہو گئے ہیں میرے، اور چاہتا ہوں کہ باتیں زیادہ سے زیادہ کر لوں آپ سے. اگر یہ روز مرہ کی نماز کی بات ہوتی تو پھر اللہ کہتا علی صلاتہم قائمون، جیسا کہ دوسری جگہ حیدر شاہ خواجہ کوثر ہے بھی صحیح. تو یہاں بھی شیراز صاحب اللہ یہی کہتا جو نمازوں پر قائم ہیں، جو قضا ہی نہیں کرتے، جو چھوڑتے نہیں. اللہ کہتے ہیں علی صلاتہم دائمون، اور لفظ ہے علی صلاتہم، جو اپنی صلاۃ پر دائم ہے. جملہ کہنے لگا ہوں، جس دل کے نگر میں علی کا بسیرا ہے وہ میری طرف دیکھے. یہ ابھی میں مجلس چھوڑوں گا، اذان ہوگی کون سے وقت کی؟ جیتے رہو، مغرب کی. اس کے بعد کتنے ہفتے بعد نماز ہوگی؟ نہیں، فوراً ہوگی. یعنی اذان کے بعد نماز فوراً. آل محمد کا نمک کھا کے آل محمد پہ غرانے والے نمک حراموں سے سوال کر. بچہ تیرے ہاتھوں پہ آتا ہے، اذان تو دی ہے، اسے نماز بھی بتائی ہے.
دوست سمجھ میں آ رہی میری بات ہے؟ اذان جو دی ہے، اور ہاں اور اگر کوئی جاہل ملا یہ کہے تو یہ تو بچے کے اظہار اسلام کے لیے ہے، اسلام کے لیے کلمہ پڑھایا جاتا ہے، اذانیں نہیں دی جاتی۔ جو ٹھیک ہے نا؟ ہاں ابھی اگر امام باڑے میں کوئی ہندو آ جائے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو اذان شروع کر دو گے؟ اذان تو ہوتی ہی مومن کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں تو بچے کے کان میں جو اذان دی ہے، نماز تو وہ بیچارہ 13 سال کا ہو کے پڑھے گا، اور جو بچہ 13 سال سے پہلے مر گیا وہ تو بے نماز مر گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ مر جاتے ہیں نا چھوٹے بچے تو وہ تو بے نماز گیا ہے؟ نہیں، اگر مولوی کو خبر نہ ہو تو بات دوسری ہے، قرآن تو بڑے واضح اشارے چھوڑتا ہے۔ نبی صادق آل محمد فرما رہے ہیں ان اللہ فرض الصلاۃ وسقط عن غیر ذی شعور، فرما اللہ نے والمجنون، اللہ نے نماز واجب کی، پاگل سے بھی ساکت کر دی، اور والصبی، بچے سے بھی ساکت کر دی۔ جب تک بچہ بالغ نہیں نماز نہیں ہے واجب۔ چلے تو نہیں گئے ہو؟ وَإِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الصَّوْمَ وَسَقَطَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ، اللہ نے روزہ واجب کیا، مسافر سے بھی ساکت کر دیا، مریض سے بھی ساکت کر دیا۔ ان اللہ فرض الزکاۃ وسقط عن المقل، اللہ نے زکوٰۃ کو واجب کیا۔ جو آسمان پہ میرے ساتھ اڑنا چاہتا ہے وہ میری نظر میں دیکھے، لیکن نادار اور غریب سے ساکت کر دی۔ ان اللہ فرض الحج وسقط عن المودن، فرمایا اللہ نے حج واجب کی، لیکن جس کے پاس استطاعت نہیں اس سے ساکت کر دی۔ اور آگے میرا سردار کہہ رہا ہے وَإِنَّ اللَّهَ فَرَضَ وِلَایَةَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طالب، اچھا ملنگوں کو اعتبار ہو یا نہ ہو، اللہ کو جو نہیں ہے۔ جو ہے فرماتے وما سقط عن الصبی والمجنون والمقل والمودر، فرمایا اللہ نے میری جدم جد علی کی ولایت بھی واجب کی، نہ بچے پر ساکت، نہ دیوانے سے ساکت، نہ بیمار سے ساکت، نہ مسافر پہ ساکت، نہ بے مال پہ ساکت۔ جیسے 1 منٹ کے بچے پہ واجب ویسے 100 سال کے بوڑھے پہ واجب۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ نہیں نا، اب میں شریعت صاحب ایک جملہ ہے، ہر حلالی کی امانت ہے غضنفر کے پاس، سنبھال لینا۔ یہ جو نبی صاحب شہنشاہ فرما رہا ہے کہ علی کی ولایت نہ دیوانے کو معاف، پالنے والے چکر کیا ہے، اسے 13 سجدہ معاف ہے۔
سے پھٹ جائیں گے. لیکن میں خواجہ کوثر کلیجے پھاڑنا نہیں چاہتا, اشارے میں بات کرنا چاہتا ہوں سمجھنے کی. تو نے اپنی بندگی سے معاف کر دی, اپنا سجدہ بخش دیا, تو نے علی کی ولایت دیوانے کو بھی نہیں بخشی. فرمایا دیوانے کو ہوش عطا کرنے والے کا نام ہی علی ولی اللہ. سمجھ میں آ اس واسطے یہ ملنگ گل کردا, اے میری اپنی گل نہیں, کسے فقیر دی دسی گل ہے. اے سات سمندر تے باواں عرش تے باواں زمین باواں کرسی, او فقیر آدا ارد گرد یادی جو گرد مصطفیٰ دی کسی سارے معاملات جا کر زبادہ کرنا. خواجہ کوثر عرش کرسی کی حقیقت کیا ہے میں اسی منبر سے تم لوگوں کو بتا نہیں چکا. تمہارے شہنشاہ آج چلو دوسرے رنگ میں بتا دیتا ہوں. علی بادشاہ سے کسی نے پوچھا اللہ جو کہہ رہا ہے ثم استوى علی العرش, پھر اللہ عرش پہ غالب آیا, کیا عرش نے اللہ سے اعلان جنگ کیا تھا؟ کیا اللہ سے لڑائی کی تھی کہ اللہ عرش پہ غالب آ گیا؟ تو علی شاہ جی مولا فرماتے نہیں, لڑائی نہیں کی. لما خلق اللہ العرش قاد ان یسقط, اللہ نے جب عرش کو خلق کیا, پیدا کیا, عرش کانپ رہا تھا, لگ رہا تھا ابھی گرا ابھی گرا ابھی گرا, پھر اللہ نے عرش کو گرنے سے روک لیا. یہ ہے غلبہ. روکا کیسے؟ فرمایا کاتب اسمی علی العرش فاستقر, اللہ نے میرا نام عرش پہ لکھا, قائم ہو گیا. کسی چچا میں تنگ نہیں, عشق میں نہیں تو ہے, پروانے کی روح ہے سماجی کو ماننا. سمجھ میں آگئی بات؟ تو جس کے نام کے بغیر عرش کا لرزہ ختم نہیں ہوتا, عرش پہ بھی واجب ہے یا علی کہنا. نہیں نقوی صاحب اس میں راضی ہے. یہ اس بچے سے بھی پوچھو نا, یہ بلکہ اس سے بھی کوئی چھوٹا, یہ اس سے بھی پوچھو, یہ بھی تمہیں یہ مشاہدے کی بات بتائے گا. 3 نعرے لگتے ہیں نا, نعرہ تکبیر, رسالت, حیدری. جب نعرہ تکبیر لگتا ہے مناسب سی آواز آتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور جب نعرہ رسالت وہ بھی اب ٹھیک ہے نا, چاہے کہیں لگے, ادھر لگے یا ادھر لگے, لیکن جو ہی نعرہ حیدری جتنا ماٹھا اور خاموش مجمع ہو, ان دونوں نعروں کے اوپر آتا ہے یا علی. نہیں نہیں, یہ میرا منبر کے پائے میں ہاتھ ہے. میں نے اس پر تحقیق کی تھی کہ علی کا نمبر 3 ہے دونوں سے چھوٹا, نعرے میں پاور کیوں ہے؟ تو جواب یہ ملا, اللہ اکبر سب سے پہلے کہا تھا تیرے نبی نے.
یا رسول اللہ سب سے پہلے کہا تھا علی نے، اور یا علی خود کہا تھا جلی نے۔ ہر شخص حریص ہے، بات بولی تو نہیں، سوائے ان نمازیوں کے جو دائم الصلاۃ ہیں، قائم الصلاۃ نہیں، شاد بات، جو ہر وقت نماز میں ہیں۔ میں 2 حرف پڑھا ہوا بندہ ہوں، مجھے دائم کی حقیقت کا پتہ ہے، جو خود دائم ہے جی، اس دائم بھی ذات کو پتہ نہیں کہ میں آیت میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے دائم ہر وقت نماز میں، جاگ رہے ہیں تو نماز میں، سو رہے ہیں تو نماز میں، چل رہے ہیں تو نماز میں، بول رہے ہیں تو نماز میں۔ اللہ اشارہ علی شاہ ٹپس دیتا آ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے سامنے مجھ سے پہلے وہاں پہنچے۔ یہ لوگ جو ہر وقت نماز میں ہیں، انہیں اللہ نمازی نہیں کہتا، انہیں نماز کا محافظ کہتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ اچھا نتیجہ پہلے نقوی صاحب، 2 باتیں بعد میں۔ یہ صلاۃ یہ پڑھنے والی نہیں، الصلاۃ فی باطن کتاب اللہ ولایت امیر المومنین، قرآن کے باطن میں صلاۃ سے مراد علی کی ولایت ہے، تو اللہ کہتا ہے جو پیدا ہی ولائے علی پہ ہوا ہے۔ تھکے تو چھوڑ دوں، علی کی ولایت حقیقت صلاۃ ہے۔ ہر شے کا ایک ملنگ باطنی وجود ہوتا ہے، مثلا علم کا باطنی وجود دودھ ہے، ایک بندہ خواب میں دیکھے میں نے دودھ پیا، تعبیر کے ماہر بتائیں گے علم نصیب ہوگا۔ ایک بندہ دیکھے کہ میں نے پانی پیا، تعبیر کے ماہر کہیں گے زندگی ملے گی، یعنی پانی باطنی وجود زندگی ہے۔ اسی طرح علی کی ولایت کو جب باطنی وجود ملتا ہے تو اس کی شکل بنتی ہے قیام، رکوع، سجدہ، قنوت۔ اللہ اکبر۔ یقیناً نئے چہرے بھی ہیں میرے سامنے، لیکن جو میرے محرم کے عشرے یا باقی عشرے خمسے سن چکے ہو، وہ بھی بہت سے چہرے ہیں جنہیں میں پہچان رہا ہوں، جنہیں میرا پڑھا ہوا یاد رہتا ہے۔ ان کے لیے انگلی پھیلائی ہے میں نے، شہپر مودت کھول کے رکھو، مائل پرواز رکھیں۔ یہ صلاۃ ہے علی کی ولایت، یعنی جو علی کی ولایت پر ہے ہر وقت، گویا وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ آج شیرازی صاحب وہ راز کھل رہا ہے جب شب معراج پردے کے قریب محمد پہنچا، آواز آئی ابھی رک، ان ربک یصلی، تیرا رب نماز پڑھ